دیکھیے میں اس کو سبقاً آپ کے سامنے پڑھ دوں اور یہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے ریکارڈ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق اس طرح شروع ہوا، یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ہم جس علم کو سیکھ رہے ہیں اس کی نوعیت علم حضوری کی ہے، اور علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب سے متعارف کراتا ہے۔ علم حضوری وہ علم ہے جس کی حیثیت براہ راست ایک اطلاع کی ہے، یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ حاضر کے اوپر ان باتوں کا جو بیان کی جا رہی ہیں ایک نقش ابھرتا ہے۔ مثلا اگر ہم علم حضوری سکھانے والا کوئی استاد کبوتر کہتا ہے تو حافظ کی سطح پر یا ذہن کی اسکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ سا بنتا ہے، اور جب الفاظ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر پھر واقع کبوتر اپنے پورے خدوخال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب استاد کسی سیارے یا ستارے کا تذکرہ کرتا ہے حافظ کی اسکرین پر روشن اور دمکتا ہوا ستارہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی استاد جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت سے متعلق جو اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں ان اطلاعات کی ایک فلم دماغ کے اندر چلنے لگتی ہے اور ڈسپلے ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہمیں نقش کراتی ہے کہ جنت ایک ایسا باغ ہے جس میں خوبصورت پھول ہیں، آبشاریں ہیں، دودھ کی طرح سفید پانی کی نہریں ہیں، شہد کی طرح میٹھے پانی کی نہریں ہیں، اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ علم حضوری کی مختصر تعریف ہے۔ ہم علم حضوری اور علم حصولی میں جب فرق محسوس کرتے ہیں تو اس میں یہ فرق ہے کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو تصویر بنانا سکھاتا ہے تو وہ گراف کے اوپر تصویر بنا دیتا ہے، اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ اتنے خانوں کو اس طرح کاٹ دیا جائے تو آنکھ بن جاتی ہے، اور اتنی تعداد میں خانوں کے اوپر پینسل پھیر دی جائے تو ناک بن جاتی ہے۔ گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ترتیب سے کاٹا جائے تو سر بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور شاگرد جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصویر کشی کرتا ہے، اسی مناسبت سے وہ فنکار بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس علم حضوری ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ہر انسان کے اندر کرسی بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ہر انسان کے اندر کرتا قمیض سینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے شاگرد کے اندر موجود لوہار، درزی، بڑھائی، مصور بننے کی صلاحیت کو متحرک کر دیا ہے۔ اب ہم اس بات کو ذرا اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے، بالفاظ دیگر اس چیز کا خیال آتا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے موجود ہے، اور اگر ہمیں اپنے اندر سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی یا کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا تو وہ چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی مصور بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے تصویر بنانی چاہیے۔ جب کوئی آدمی بڑھئی بنتا ہے
تو پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے بڑھائی کا کام کرنا ہے. الحاد القیاس دنیا کے ہر علم کی یہی نوعیت ہے کہ پہلے اس علم کے بارے میں ہمارے اندر خیال پیدا ہوتا ہے اور ہم اس خیال کے آنے کے بعد اس مخصوص فن یا اس مخصوص علم کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ایک استاد کی تلاش ہوتی ہے. استاد صرف اتنا کام کرتا ہے کہ ہمارے ذوق و شوق کے پیش نظر ہمارے اندر کام آنے والی صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء لوح قلم میں فرماتے ہیں کہ استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی کے اندر موجود صلاحیت کو بیدار کرنے میں معاون بن جاتا ہے. اس طرح تمام علوم و تمام فنون کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح روحانی علوم حاصل کرنے کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں. جب کوئی آدمی تصویر بنانا سیکھ لیتا ہے تو اس کا نام مصور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی فرنیچر بنانے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا نام بڑھائی رکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی سائنسی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو سائنسداں بن جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے استاد کی مدد سے اپنے اندر روحانی صلاحیتوں کا سراغ پا لیتا ہے تو اس کا نام روحانی انسان ہو جاتا ہے. لوح قلم میں اسی روحانی انسان کی صلاحیتوں کو متحرک اور بیدار کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. ہم علم حضوری اور علم حصولی کی تعریف بیان کر چکے ہیں اور اس بات کو بھی تشریح بیان کیا جا چکا ہے کہ روح کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لیے اگر معتبر اور حقیقی ذریعہ ہے تو وہ علم حضوری ہے. علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا. البتہ کوئی آدمی جو علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہتا ہے وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بھٹک جاتا ہے. ہر انسان اپنی فکر کے مطابق روح کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا ہے. مثلاً کوئی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، کسی نے کہا کہ انسان سورج کا بیٹا ہے، کوئی انسان کی پیدائش کو اور انسان کی تخلیق کو مچھلی کی تخلیق کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. اور زیادہ سوچ بوجھ کے لوگ جب انہیں روح کے بارے میں کوئی حقیقی بات معلوم نہیں ہوتی تو وہ روح سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس مادی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. مطلب یہ کہ جس بندے نے بھی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہا وہ کسی حقیقی اور حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتا، اور جس اللہ کے بندے نے علم حضوری کے ذریعے روح تک رسائی حاصل کی اس کے اندر سے شک اور وسوسے ختم ہو گئے، اور یہ بات اس کا یقین بن گئی کہ انسانی گوشت پوش کا جسم مفروض اور فکشن کے علاوہ کچھ نہیں. اصل وجہ وہ ہے جس نے اس مفروضے اور فکشن جسم کو سنبھالا ہوا ہے. اصل چیز وہ ہے جس نے اس مفروضے اور فکشن جسم کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کو حرکت میں رکھتی ہے. اور جب وہ جسم سے تعلق کر لیتی ہے تو جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے سامنے انسان کا تجزیہ ہے کہ انسان کیا ہے، ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور پھر واقعی اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. ہم انسان کو اس طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے پر پٹھوں اور گوشت کی بناوٹ سے ایک تصویر بنی ہوئی ہے. اس کو زیادہ واضح طور پر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر رگ پٹھے ایک قسم کی پٹیاں ہیں جن پٹیوں سے ہڈیوں کو چھپایا گیا ہے. ان پٹیوں کے اوپر روئی رکھی ہے، اس روئی کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے. پٹیاں رگ پٹھے ہیں، روئی گوشت ہے اور کھال پلاسٹر ہے. لیکن اس صورت کے باوجود جسم کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو اسے حرکت میں رکھے ہوئے ہے. مثلا ایک مٹی کا شیر بناتے ہیں، اس شیر کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں گرد و غبار اڑتا رہتا ہے. وہ گرد و غبار شیر کے اوپر جم جاتا ہے. ایک آدمی جب شیر کو دیکھتا ہے وہ گرد و غبار کا تذکرہ نہیں کرتا،
وہ کہتا ہے کہ یہ شیر ہے. اس طرح اس شیر کے اوپر گرد و غبار جمع ہو کر ایک جان ہو گیا ہے، اسی طرح روح نے بھی روشنیوں کو یکجا جمع کر کے اور ان روشنیوں کے تانے بانے سے رگ پٹھوں، گوشت اور کھال سے ایک صورت بنائی ہے. اس صورت کا نام جسم رکھا گیا ہے. اس کی مثال حضور بابا صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جسم کے اوپر جب تک قمیص ہے، قمیص کی حرکت جسم کے تابع ہے، اور جب قمیص کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو قمیص کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی. قمیص، شلوار، ٹوپی کو ایک جگہ اس طرح رکھ دیا جائے کہ یہ گمان ہو کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس سے یہ کہا جائے وہ حرکت کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اگر قمیص جسم کے اوپر ہے تو جسم کی ہر حرکت کے ساتھ از خود اور غیر اختیاری طور پر قمیص میں حرکت واقع ہوتی رہتی ہے. یہی صورتحال اس مادی جسم کی ہے. حضور قلندر بابا گوشت پوش کے جسم کو روح کا لباس قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب تک یہ لباس روح کے اوپر ہے اس کے اندر حرکت موجود ہے، اور جب روح اس لباس کو اتار پھینکتی ہے تو اس کی حیثیت ایسی قمیص کی ہو جاتی ہے جو قمیص جسم کے اوپر نہیں ہے. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت باقی نہیں رہتی. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نے لباس کو اتار کر اس طرح الگ کر دیا ہے کہ اب روح کے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہی. یہ لباس کا معاملہ صرف عالم ناسوت یا عالم تخلیق تک ہی محدود نہیں ہے. روح ہر زون میں، ہر مقام میں، ہر تنزل کے وقت اپنا ایک نیا لباس بناتی ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنی حرکات و سکنات کا اظہار کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی حرکات و سکنات کا لباس کے ذریعے اظہار کرتی ہے بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی کرتی ہے. اس لباس کو نشو و نما بھی دیتی ہے. کہیں یہ لباس تعفن اور سران سے بنتا ہے، کہیں یہ لباس روشنیوں کے تانے بانے سے بنا جاتا ہے، اور یہی لباس نورانی تجلیات سے بھی وجود میں آتا ہے. روح جب لباس کو تخلیق یعنی میٹر سے بناتی ہے تو میٹر یعنی مادے کی اپنی خصوصیات کے تحت لباس کے اوپر، جسم کے اوپر ٹائم اور اسپیس کی پابندیاں لاحق رہتی